بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلامی، آج 21 رمضان المبارک مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی علیہ السلام کا یوم شہادت۔ ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں اس سے پہلے ایپیسوڈز میں یہ گزارش کی تھی کہ ہم آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تمام تر واقعات اور حقائق جو ہیں وہ تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اپنی جانب سے کچھ نہیں ہوگا تو مولا کائنات علی علیہ السلام امیر المومنین نے بعثت سے 10 سال قبل 13 رجب کو جمعہ کے دن خانہ کعبہ میں آنکھ کھولی اور 40 ہجری میں 19 رمضان کو سحر کے وقت یعنی سحری کے بعد نماز فجر کے نوافل کے دوران آپ پر وار کیا گیا ابن ملجم کی لائن کی جانب سے، اور 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ برادران اسلامی، سن 35 ہجری 27 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تو مدینہ کے تمام مسلمانوں نے مل کر حضرت علی کی بیعت کی۔ لوگوں نے بے اتفاق آپ کو خلیفہ رسول اور امام برحق تسلیم کر لیا۔ امام نے زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لی اور آپ نے آپ کو عملی طور پر امت اسلامیہ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی ٹوٹل مکمل مدت خلافت ظاہری 4 سال 9 مہینے اور چند دن تھی، یعنی جب آپ کو ظاہری خلافت و امامت سونپی گئی، ظاہری طور پر ملی، تو آپ نے جو کل عرصہ مسلمانوں کی حکومت ظاہری طور پر جس کا انتظام سنبھالا سیاسی طور پر، اس کی مدت 4 سال 9 مہینے اور کچھ دن بنتی ہے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح جس رات سحری کے وقت امیر کائنات علیہ السلام کے سر اقدس پہ ضرب لگی تو امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے گزشتہ شب ہی یعنی پچھلی رات 18 رمضان کی رات کو ایک خواب دیکھا، اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے ان سے شکایت فرمائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ 4 سال 9 ماہ کے ظاہری مدت خلافت کے دوران آپ کو مسلمانوں کی جانب سے اٹھنے والے فتنوں کا اس قدر سامنا تھا کہ آپ نے 4 سال 9 ماہ کی مدت میں جنگ جمل کی صورت میں، جنگ صفین اور جنگ نہروان کی صورت میں مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ایسے فتنوں کا سامنا کیا کہ جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ غیر مسلموں کے خلاف ساری زندگی سیسا پلائی ہوئی دیوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر، جس نے پوری زندگی اپنی تلوار سے کسی میدان میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، جو علمدار
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سالہ ظاہری طور پر اعلان نبوت کرنے کے بعد 23 سال تک جس نے اپنے بچپن سے لے کے پوری بھرپور جوانی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کا دفاع کیا، اور ایک لمحہ کے لیے بھی چہرے کے اوپر کبھی گھبراہٹ اور پریشانی نہ آئی، جس کا سکہ پورے عرب میں ہی نہیں پوری دنیا میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، جن کی شجاعت کا، بہادری کا اور علم و فضل کے حوالے سے بھی مولا کائنات علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دنیا کے سامنے فضائل اکٹھے کر چکے تھے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یہ وہ علی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، اس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی زوج نہ ہوتا۔ وہ علی علیہ السلام کہ جن کے گھر میں روزہ رکھا جاتا ہے تو کبھی ملائکہ اسیر بن کر حاضر ہوتے ہیں، کبھی یتیم بن کر حاضر ہوتے ہیں، اور کبھی قیدی بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ اسیروں کو، قیدیوں کو، یتیموں کو پالنے والی ذات علی علیہ السلام کہ جس نے امت مسلمہ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی تھی، ظاہری طور پر جب 40 سال سن 35 ہجری میں آپ نے زمام اقتدار کو سنبھالا تو فوری طور پر خود مسلمانوں کی جانب ہی سے آپ پر 3 جنگیں مسلط کر دی گئیں۔ اسی بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ نے 18 رمضان کی شب کو شکایت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دعا کریں کہ خدا آپ کو ان کے ہاتھوں سے چھٹکارا دے۔ میں نے اسی طرح مولا علی فرماتے ہیں کہ دعا کی، اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور 19 رمضان کی نماز فجر کے وقت آپ کو ضربت لگی۔ برادران اسلامی، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایسا المناک ایک باب ہے کہ بالآخر وہ وقت، غمگین وقت آن پہنچا کہ جب آپ 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پورا شہر سوگوار، ہر گھر ماتم کدہ بن چکا تھا، اور گھر گھر سے رونے کی، چیخنے کی اور چلانے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ بازار و کوچہ تعزیت پیش کر رہے تھے، لوگ ٹولیوں کی صورت میں تعزیت کے لیے امام کے گھر کی جانب رخ کیے ہوئے تھے، بڑھ رہے تھے۔ امام حسن، امام حسین اور خاندان علی لوگوں کی تعزیت وصول کر رہے تھے، اور کبھی کبھی خود بھی تھاڑے مار کر رونے لگتے۔ انبوہ کثیر امام علی علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد انبوہ کثیر امام کے گھر کے سامنے اکٹھا ہوتا ہے، جس سے امام حسن علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ جو میں آپ کو جیسے تاریخ میں لکھا ہے ویسے ہی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے حمد باری بجا لانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آج اس دنیا فانی سے وہ مرد عظیم کوچ کر گیا کہ جس سے پہلے
کسی نے اسلام کے حوالے سے کوئی سبقت حاصل نہیں کی، اور آپ کمال انسان کے آخری یعنی انسانیت کے کمال پر فائز تھے۔ آپ نے رسول خدا کے پرچم دار ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کبھی بھی کسی بھی میدان میں کامیابی و کامرانی کے بغیر نہ لوٹے تھے۔ آپ میدان جہاد میں فتح کے علم گاڑے۔ خدا کی قسم، دنیا میں آپ ان 700 درہم جو آپ چھوڑ کے گئے اور جو آپ کے حصہ میں تھے، کچھ نہ چھوڑا۔ آپ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں وہ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے یہ ساری محنت کی گئی ہے، کہ آپ نے اس رات، یہ انتہائی غور طلب جملے ہیں میرے بھائیوں، امام حسن علیہ السلام کوفے کے سوگوار مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اس رات دار فانی سے کوچ کیا کہ جس رات وصی موسیٰ حضرت یوشع بن نون نے اس جہاں کو چھوڑا، اور اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، اور اسی رات قرآن نازل ہوا۔ یہ ہے وہ سب سے اہم ترین جملہ جس کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تمام مسلمانان عالم شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں۔ امام کے جملے پہ غور فرمائیں کہ اسی رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اسی رات قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہی وہ رات ہے قدر والی کہ جس رات کو ہم نے قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، کیا ادراک رکھو کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے خطبہ مبارک پہ غور کرے تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی شب کو قرآن نازل کیا گیا۔ گویا میری اپنی ذاتی تحقیق اور میرا اپنا ذاتی جو رائے ہے وہ بھی ہے اپنے مطالعے کے بعد آج تک کی زندگی میں، کہ شب قدر کو جو آخری طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، وہ شب قدر جو ہے وہ یہی 21 رمضان المبارک کی رات ہے۔ اور اس کے لیے ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ بہرحال ہم طولانی بحث سے بچنے کے لیے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ابن ملجم کوفے میں مولا علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے وارد ہوا، تو یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے پہلے اس میں، تو قطام بھی اس کے ہم رکاب ہو گئی تھی، اور اس نے اسے مزید حالہ شیری دی، اور پھر 2 شخص وردان اور شیب بن بجرہ نے بھی اس کے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کے پیکر ملکوتی کو تجہیز و تکفین بجا لانے کے بعد اہل بیت رسول نے 22 رمضان المبارک کو ایک میٹنگ طلب کی۔ اہل بیت امام عالی مقام کے اہل بیت نے اس میٹنگ میں، یعنی افراد خانہ کی، جس میں بہت سارے مولا کائنات کی شہادت ہو چکی، ان کو دفنایا جا چکا، یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں سارے واقعات، تو اس میٹنگ میں مولا کائنات کی شہزادی جناب ام کلثوم نے اپنے بھائی امام حسن کی بارگاہ امامت میں عرض کیا اور کہا کہ بھائی، امیر کائنات کے قاتل ابن ملجم کو بغیر کسی وقفہ کے فوراً قتل کیا جائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کے اور ان کے اوصیاء کے قاتلوں کے بارے میں یہی حکم ہے کہ انہیں قتل کرنے کے بعد جلا دیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس میٹنگ کے بعد ابن ملجم کو پیش کیا جاتا ہے،
اور آپ آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ضرب لگاتے ہیں، جس سے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔